جی پریز دا لارڈ ہیلیلویا. آج صبح ہم آپ کو 5 بجے گڈ مارننگ کرتے ہیں اور بائبل کے تفسیری واعظ میں آیت با آیت چیپٹر با چیپٹر آپ کو ویلکم کرتے ہیں تاکہ خدا کے دیے ہوئے فضل سے ہم خدا کے کلام کو جان سکے. آئے تلاوت خداوندی کرے. آج ہمارا وائس جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا، اس لیے ہم گیت سے ہٹ کر تلاوت سے ہی شروع کریں گے. تو آئے تلاوت خداوندی کرے. گلتیو اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے 15ویں آیت تک دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ہماری 6 آیات ہو جائیں گی. تو جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا ہم پھر اس میں آگے بڑھیں گے. سو میری التماس ہے سسٹر ثنا سے وہ آئے تلاوت خداوندی کرے اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کو نکالیے اور خداوند کی شکر گزاری کریے. پریز دا لارڈ. گلتیوں پہلا باب اس کی 10 آیت. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. اے بھائیوں، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. چنانچہ یہودی ترک میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی ترک میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی. آمین. جی آمین. پریز دا لارڈ. سو ایک بات پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں. آئے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. جی اب آپ مجھے بتائیے گا لکھ کر کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تاکہ کیونکہ ہم اس مائک کو اس لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آگے سے ہم گرمیاں ہیں پنکھے چلائیں تو پھر بیچ میں آواز نہ آئے. یس کر لکھ کر بتائیے کہ آواز آ رہی ہے تاکہ بھائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں. جی لکھا انہوں نے یس کیا، آواز آ رہی. جی لکھ کر بتائیے یس کریں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہاں جی اب دیکھیے آواز آ رہی ہے آپ کو. ہاں جی بتائیے آواز آ رہی. لکھ کر بتائیے یس کرے یا کچھ لکھیں. جی بتائیں انہوں نے دیکھا آ رہی. ہاں خیر وہ نہیں، آواز کا وہ لکھیں گے وہ دیکھیے. جی دیکھیے آواز آ رہی ہے. نہیں آ رہی پھر اچھا چلیے لکھا انہوں نے نہیں آ رہی. اچھا چلیے ٹھیک ہے اس کو میں اتارتا ہوں. اب آ جائے گی، اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے چارج چلیے جی آئیں بس ٹھیک ہے اب آئے گی. آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں اس جنگ کے لیے اس بات کے لیے ابھی آ گئی. ہاں جی ابھی آ گئی ہیں. چلیے ٹھیک ہے چلیے جی آئیں. شکریہ آپ کا گائیڈ کرنے کے لیے. خدا آپ کو برکت دے. کوئی بات نہیں، یہ روحانی جنگ ہے، فتح ہماری ہے. ہم ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو آئیے 10ویں آیت کو دیکھیں گے. تو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اگر آئیں تو بھی ہم اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے. اگر خدا کے کلام کی خوشخبری سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی خوشخبری دیتا ہے چاہے وہ آسمان کے فرشتے بھی ہوں تو ہم ان کا یقین نہیں کر سکتے. آئیں جی 10ویں آیت دیکھتے ہیں. تو 10ویں آیت میں لکھا ہے میں آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا خدا کو. تو اب آپ بھی آج فیصلہ کیجیے. آج صبح خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے کس کو خوش کریں گے، آدمیوں کو یا خدا کو خوش کریں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر مجھے جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے قابل ہے، اور اگر وہ ان کو عزیز رکھتا ہے تو وہ پھر میرے قابل نہیں ہے. تو یہاں پر پولوس ایک بات بتانا چاہتا ہے، غالباً اسے
وہ موقع پولوس کو یاد آتا ہے کہ اس کے مخالف اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے سائمین جو ہے وہ کیا کرتے تھے، مزاج کے مطابق پیغام کو بدل ڈالتا ہے۔ چنانچہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ اصرار کرنے میں کہ خوشخبری صرف ایک ہی ہے کہ میں آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا خدا کو۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ آدمی کس بات کو ناپسند کرتے تھے؟ سخت ناپسند کرتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ آسمان پر جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے۔ پولوس یہ بتاتا تھا کہ آسمان پر جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، نجات کا صرف ایک ہی وسیلہ ہے۔ نجات ہمیں ایمان سے ملی ہے، نجات ہمیں فضل سے ملی ہے، نجات ہماری بخشش ہے۔ نجات کمائی نہیں جا سکتی، نجات کسی ریاضت، پریکٹس، قید قانون اور کوئی دوسرا انسان یا کوئی شخص ہے ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا وے، طریقہ، لا، شریعت ہے ہی نہیں ہے کہ جس پر آپ عمل کر کر نجات پا سکو۔ تو اس سے آدمیوں کو بڑی چڑ ہوتی تھی، تو وہ اس لیے یہ پیغام سناتا تھا کہ کوئی گل نہیں، آدمی ناراض ہو جائیں لیکن میں اپنے خدا کو کیا کروں گا؟ خوش کروں گا۔ آج بھی کئی دفعہ لوگ جو ہے آدمیوں کو، مشنوں کو، خاندانوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، ملکوں کو، مذاہب کو خوش کرنے کے لیے وہ خوشخبری کو بدل دیتے ہیں۔ خوشخبری صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ بولو ہیلیلویا۔ راہ یسوع ہے، حق یسوع ہے، ابتدا یسوع ہے، اول یسوع ہے، آخر یسوع ہے، منجی یسوع ہے، خداوند یسوع ہے، نجات دہندہ یسوع ہے، الفا اور اومیگا یسوع ہے، اچھا چرواہا اور یسوع مسیح ہے، اچھا استاد یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر پولوس آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے پیغام بدل دیتا تو یقیناً مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اگر آپ واقعی if you are man of God, if you are believer, then you will not change the message of the Lord. You will not change gospel. Gospel is this. Salvation only on through the Jesus Christ. No other way, no other man, no other law, no other practice. Any type of the practice, nothing. Just if you want to go to the heaven, then you will believe on the sacrifice to the Jesus Christ. He is died for me and you on the cross. Hallelujah. تو صرف یہی سیلویشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے لیے خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے اگر پولوس اس خوشخبری کو آدمیوں کی خاطر بدل دے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اس نے ہمیں چنا اور اپنی حقیقی خوشخبری یہ دی کہ ہماری نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ آئے اب 11ویں آیت سے جو ہے وہ بات بدل جاتی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ پولوس اپنے پیغام اور خدمت کا دفاع کرتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک جارحانہ حملہ کرنا، جب لڑائی ہوتی ہے نا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مارتا ہے اور دوسرا دفاع کرتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے اور ایک دفاع کرتا ہے۔ اب پولوس جو ہے جتنے حملے جھوٹے استادوں نے اس پر کیے تھے تو وہ ان کا دفاع کر رہا ہے، جیسے کہ شیلڈ یا روکنا یا ڈیفنس کرنا۔ تو وہ اب پولوس اپنے پیغام جو خوشخبری خدا نے اسے دی ہے اس کا دفاع کرتا ہے، اور اپنی خدمت کا دفاع کرتا ہے جو اس پر حملے اور جو الزامات ہیں اس پر۔ تو یہ آیت 11 سے دوسرے باب کی 10ویں آیت تک ایک ہی بات چلے گی کہ پولوس وہ پیغام جو خدا نے اسے دیا ہے اس کا دفاع کرے گا اور اپنی خدمت کا بھی ڈیفنس کرے گا، جو الزام اس نے لگائے ہیں، بتائے ہیں، وہ ان کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ آئے 11ویں 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے
پڑھ دیجیے ذرا 11ویں 12ویں آیت. اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا اے بھائیوں میں تمہیں جتائے دیتا ہوں. ونڈرفل. بھائیوں کو ذرا جتا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو، کہہ رہے ہو، ذرا سنو. جی کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں. اس کو انڈر لائن کر لے. جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی نہیں ہے. اس پر غور کریں گے. جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی نہیں ہے. بڑا بیوٹیفل سین. آئیں اس کو دیکھیں گے آگے. کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور وہ پہنچی بھی میرے کو انسان دی طرف نہیں ہے. واو. آگے. اور نہ مجھے سکھائی گئی اور نہ ہی انسان کی طرف سے سکھائی گئی. اس کو بھی دائرہ لگا لے. اور اس کو بھی انسان کی طرف سے نہیں پہنچی. اس کو بھی دائرہ لگا لے. اور نہ ہی سکھائی کو بھی دائرہ لگا لے. جی. بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے واہ واہ مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. واہ واہ واہ. پورا ہو گیا 2 آیتیں. اچھا اب دیکھیں اس کو بھی دائرہ لگا لے. آئیں سیکھتے ہیں اس بات کو. تو 11ویں آیت سے دوسرے باب کی 10ویں آیت تک وہ اپنے پیغام اور خدمت کا دفاع کرتا ہے. تو اس میں ہم 11ویں 12ویں آیت دیکھتے ہیں. تو اب رسول اپنے پیغام اور خدمت کے دفاع میں 6 دلیلیں دیتا ہے. 6 دلیلیں دیتا ہے. تو اس میں سے جو پہلی دلیل ہے وہ کہتا ہے جو خوشخبری انسان کی معرفت نہیں پہنچی بلکہ خدا نے بلا واسطہ اس کا مکاشفہ دیا. آج میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے خوشخبری انسان سے سنی ہے. ذرا یہ چیک کرنا آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ خوشخبری جو انسان کی طرف سے آپ کو ملی ہے کیا وہ انسان کی ہی خوشخبری ہے کہ یا وہ خوشخبری خداوند کی طرف سے. دیکھیں کئی دفعہ ہم مشن میں آنکھ کھولتے ہیں تو مشن اپنے ہی رول ریگولیشن ہمیں پڑھائے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ یہ واقعی ہی بائبل اس کی شہادت دیتی ہے. اور کیا جو کچھ ہم ساری زندگی باپ دادا کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں اور باپ دادا کے پیچھے بھی ہم چلتے ہیں اور پھر وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر خدا اپنی خوشخبری کسی خادم کے وسیلہ سے ہم تک لے کر آتا ہے تو ہم اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. پولس ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خوشخبری انسان کی طرف سے ہی نہیں پہنچی. چلو یہ بھی چنگا ہی ہوا. انسان کی طرف خوشخبری پہنچنے میں 2 خطرے. ایک خطرہ ضرور ہے کہ کئی انسان آپ کے پاس بائبل لے کر تو آتے ہیں لیکن وہ خوشخبری جو آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بائبل کی طرف سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے فالس ٹیچرز، جھوٹے رسول گرنتھس کی کلیسیا کے اندر تھے لیکن وہ خوشخبری کے اندر آمیزش کرتے تھے. وہ یہودی نواز تھے اور شریعت کی آمیزش کرتے تھے. آج بھی جب آپ مشن میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم اس بات سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ یہ چیک کریں کہ کیا جو خوشخبری ہمیں ملی ہے وہ واقعی اکارڈنگ ٹو بائبل ہے. تو اس خوشخبری کو پتہ کرنے کا سادہ صرف طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بات پر عمل کر رہے ہیں ساری زندگی جو باتیں آپ نے مانتے آئے ہیں آپ اس کو چیک کیجئے کہ کیا وہ بائبل مقدس میں ہے. اس دن آپ کے استاد کا بھی نتارہ ہو جائے گا. اس دن آپ کی روایت کا بھی نتارہ ہو جائے گا. نتارہ آپ پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں، یعنی کہ فیصلہ ہو جائے گا. اور اس دن آپ کے مشن کا بھی، استاد کا بھی، آپ کے ٹریڈیشن کا بھی، آپ کے ماں باپ کا بھی کہ یہ ہمیں ساری زندگی کیا خوشخبری دیتے رہے ہیں، کیا بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے. اگر کرتی ہے تو پھر جان لیجئے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سچے ہیں. ورنہ پچھلی آیت میں ہم نے 9ویں میں پڑھا کہ اگر آسمانوں سے فرشتہ بھی آ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے جو ہم نے آپ کو نہیں سنائی، جو مسیح نے ہمیں نہیں دی، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ خوشخبری ملاؤن ٹھہرتا ہے آدمی. دیکھیں نا، ایک آپ ایسی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کی وسیلہ سے بندے جہنم میں جا رہے ہیں تو پھر لعنتی بندہ نہیں ہوا تو کیا ہوا. آؤ آج ایسی خوشخبری سنائیں کہ اگر کوئی شخص رد کرے تو اسے پتا چلے کہ میں نے حقیقی خوشخبری کو رد کیا ہے، اور اگر قبول کرے تو وہ آپ کو بادشاہی میں یسوع مسیح پر ایمان لا کر جانے کے وسیلہ سے ملے گا. تو پہلی بات یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ پولس کہتا ہے کہ مجھے یہ خوشخبری انسان کی طرف سے نہیں پہنچی. مراد یہ ہے کہ اس کا ماخذ یعنی جو خوشخبری مجھے پہنچی اس کا سرچشمہ انسان نہیں ہے، اس کا منبع انسان نہیں ہے. لمحہ بھر کو سوچیں تو اس کی تصدیق بھی ہو جاتی کہ وہ بات سچ کہہ رہا ہے کہ منو خوشخبری انسان دی طرفوں نہیں ملی. کیسے وہ یہ کہتا ہے؟ کیونکہ پولس کی خوشخبری سب کچھ خدا کو ٹھہراتی ہے. کہتا ہے کہ بھئی میری جو خوشخبری ہے
وہ سارے کچھ کو خدا کو ٹھہراتی ہے، کیونکہ انسان کو کچھ نہیں ٹھہراتی۔ یہ ایسی نجات نہیں جن کو انسان اختراع کر سکے یا جس کی تدبیر انسان کر سکے۔ کیا کہتا ہے پولس کہ کس کی طرف سے پہنچی؟ انسان کی طرف سے نہیں پہنچی یہ خوشخبری مجھے، تو کیا اور نہ کتابوں نے مجھے سکھائی ہے۔ واہ واہ واہ، جن سنے میری بات، کہتا ہے یہ خوشخبری نہ تو انسانوں سے پہنچی، نہ ہی میں نے کتابوں سے اس کو، نہ ہی کسی سے، ہاں کتابوں سے میں نے اس کو سیکھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ براہ راست شرف یہ ہے، آنر یہ ہے، میری تعلیم کا آنر شرف یہ ہے، انڈرلائن کریں، یسوع مسیح کی طرف سے اس کا مکاشفہ ہوا۔ بولو ہیلیلویا۔ کیسے یہ بات سچ ہے کہ جی اس کو یسوع مسیح کی طرف سے یہ خوشخبری پہنچی؟ کیا آپ کے پاس اس کی دلیل یا ثبوت ہے؟ ہاں جی ہے۔ اعمال کی کتاب 9 باب کی دمشق کی راہ میں ڈائریکٹ یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چلا گیا تو یسوع مسیح دمشق کی راہ پر سامنے پولس کے آ گیا۔ تو بتائیے اب یہ خوشخبری اسے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، یہ آنر ہی نہیں، یہ اس کی ہسٹری میں، اس کے بلاوے میں نہیں ہے کہ اگر انہوں پوچھے، اکثر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یسوع کہن تیری زندگی چاہیا، پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے حالات یہ تھے اور فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں دوست، فلاں شخص، اس کے وسیلہ سے یسوع میری زندگی میں آیا، اور پھر جو خوشخبری اس نے مجھے دی تو وہ خوشخبری بھی سچ ہے، کیونکہ میں نے بائبل میں سے دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے تو نہیں جا پائے۔ لیکن پولس سے اگر پوچھا جائے کہ پولس بھائی تجھے کیسے خوشخبری ملی، تو وہ کہے گا مجھے کسی انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، نہ ہی میں نے کسی کتاب سے، نہ ہی میں نے کوئی ٹیلی ویژن دیکھا، نہ ہی میں نے کوئی ریڈیو دیکھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دمشق، وہ کہتا ہے مجھے خود براہ راست کس سے خوشخبری ملی؟ خداوند سے یہ مکاشفہ ملا۔ تو کہاں ملا اس کو؟ دمشق کی راہ میں۔ آئے اب ذرا پڑھیے دوسرا جو دلیل وہ دیتا ہے 13ویں اور 14ویں آیت، ذرا پڑھ دیجیے اور اس کو دائرہ بھی لگاتے جائیں گے۔ جی چنانچہ یہودی کو دائرہ لگا دے، یہودی کو۔ آگے جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد سے کلیسیا کو دائرہ، اوپر یہودی کو لگا دے، نیچے کلیسیا کو دائرہ لگا دے۔ آگے اور تباہ کرتا تھا۔ ہاں انہوں نے کہندا کلیسیا نو تباہ کرنا تھا، دی تباہی مچا دیتی۔ آگے اور میں یہودی طریقے میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا۔ بڑا کہندا سرگرم سا اپنی تحریک دے وچ جو نوجواناں چ۔ آگے اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم، اس کو بھی دائرہ لگا لے کہ اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ یہ کیا تھا؟ یہودی کس کو ستاتا تھا؟ کلیسیا کو ستاتا تھا۔ ہم نے دائرہ لگایا، اور نوجوانوں میں، میں اپنے نوجوانوں میں بھی سرگرم تھا، میں ایویں جہا نوجوان نہیں سا، اور پھر یہ بتا کہ اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت، ایک تو میں شریعت میں، اور دوسرا جو میرے ماں باپ نے ہمیں روایت، ٹریڈیشن، رسمیں سکھائی تھی، وہ بھی میں بڑا سرگرم بندہ سا۔ تو آئیں ذرا اس کو دیکھیں۔ دوسری دویم جو بات ہے، دلیل ہے، وہ کہتا ہے پولس نے کہا اس خوشخبری میں یہودی جو ہم نے دائرہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے یہودی شریعت کو شامل نہیں کیا۔ میں نے کہتا ہے یہودی شریعت کو شامل نہیں کیا۔ آج میں یہاں سے ایک بڑی سادی سی بات کہتا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو مجھے فضل دیا تو میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ کبھی بھی یسوع کی خوشخبری میں کسی بھی چیز کو آمیزش نہ کریں، نہ مشن کی تعلیم کو اس میں آمیزش کریں، اس میں ڈالیں، نہ سائیکالوجی کو اس میں ڈالیں، نہ روایتوں کو اس میں ڈالیں، اور نہ ہی دنیا کے مذاہب کو، ٹریڈیشن کو، ماڈرنزم کو اس میں ڈالیں۔ یاد رکھیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ آمیزش کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات بڑے غور سے سیکھنے والی، کہتا ہے میں یہودی سا، اور میں یہودی تھا، اور میں یہودیت کی تعلیم میں سرگرم بھی تھا اور سارا کچھ جانتا تھا، لیکن میں نے آج تک یہودیت کی تعلیم کو مسیح کی تعلیم میں ڈالا نہیں۔ میں اب آپ کو ایک سادی سی بات بتاتا ہوں، ہے بڑی اوکھی ہے لیکن آج صبح اگر آپ سیکھ لیں۔
سائیکالوجی جو ہے یہ جو ہے آج کا جو نوجوان ہے یا آج لوگ سوشل میڈیا پر ہے تو وہ سائیکالوجی پر بڑا جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ نفسیات ہے. یاد رکھیے سائیکالوجی جو ہے وہ اس کے جذبات اور اس کے حصے جو ہیں وہ دماغ سے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن خدا سائیکالوجی جو ہے وہ اسپرٹ پر یا اسپرچول جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ آپ کے جذبات، آپ کے رویے، بیہیویئرس جو ہیں یہ آرگنس یہ جو ہے یہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیسے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بائبل پتہ کیا بتاتی ہے؟ بائبل جو ہے وہ ایسا نہیں بتاتی. بائبل تعلق بتاتی ہے روح کے ساتھ. اگر کسی آدمی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کے روح کے ساتھ پرابلم ہے. اب میں اس کا ایک سادہ سا یسایہ میں ایک حوالہ بتاتا ہوں، اور وہ لکھا ہے یہ کہ انسان کے خیال، نفسیات، انسان کے خیال اور میرے خیال جو ہیں وہ فرق ہے. اب بتائیے، پھر بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی راہیں اور میری راہیں فرق ہے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے زمین آسمان سے بلند ہے یا فاصلہ ہے یا دور ہے، بالکل ویسے ہی میرے خیال اور انسان کے خیال، میرے ارادے اور انسان کے ارادے، میری راہیں اور انسان کی راہیں فرق ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفسیات، سائیکالوجی اور بائبل جو ہے وہ فرق ہے. سائیکالوجی نفسیات پر، مینٹل پر، ذہن پر، دماغ کے طریقوں پر بلیو کرتی ہے، لیکن بائبل جو ہے وہ روحانی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق آپ کا روح کے ساتھ ہے. تو اگر ہم شریعت کی بات کریں تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اعمال سے آپ کو نجات ملے گی، اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ نجات پائیں گے. تو 613 حکم ہے، تو اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا اس پر سزا کا حکم نہیں. تو ڈفرنس دیکھیے. اسی طریقے سے باقی چیزوں کو ہم دیکھیں، ٹریڈیشن بائبل کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں یہودی تھا، میں یہودیت کو جانتا تھا، لیکن میں نے شریعت کو شامل نہیں کیا، میں نے آمیزش نہیں کی، میں نے خوشخبری کو ویسے ہی سنایا جیسی ہے. بولو ہیلیلویا. آج میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، جب آپ خوشخبری سناتے ہیں اور یا سنتے ہیں، کبھی بھی اس میں کسی اور چیز کو شامل نہ کریں. مثال کے طور پر کئی لوگ خوشخبری سناتے ہیں، اس میں سوشل میڈیا شامل کر دیتے ہیں. کئی لوگ خوشخبری سناتے ہیں، اس میں جسم شامل کر دیتے ہیں. کئی لوگ خوشخبری سناتے ہیں، اس میں روایتیں شامل کر دیتے ہیں. کئی خوشخبری سناتے ہیں، اس میں وہ یہودیت شامل کر دیتے ہیں. تو اس آزمائش سے بچیے. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں، جسم کچھ اور ہے اور خوشخبری کچھ اور ہے، اس لیے اس پر میں بات کروں گا. تو یہاں پر میں جو پالوس کی بات بتانا چاہتا ہوں، کہندا ہے میں یہودی سا تے تگڑا بندہ سا، جوان بھی سا تے سرگرم بھی سا، اپنی شریعت نو بھی جاننا سا، اور یہودی اپنے بزرگوں کی روایتوں میں بھی سرگرم تھا. تو لیکن اس میں نے شامل اس کو نہیں کیا. ہیلیلویا. آپ بھی ایسی خوشخبری سنیے اور سنائیے جو خالص تن جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام کو جلال دے اور خالص خوشخبری ہو. وہ یہودی تھا، شریعت کو شامل نہیں کیا. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہودی شریعت سے ناواقف تھا. اچھا دیکھو، ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چلو بھی میں آیا تو میں آج خوشخبری سنا رہا ہوں تو میں یہودیت کو اس میں اس لیے نہیں شامل کرتا کیونکہ میں یہودیت کے بارے میں جانتا ہی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں میں سائیکالوجی کو جانتا ہی نہیں تو میں اس میں کیوں اس کو شامل کروں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے ایسی گل نہیں تھی کہ میں اس لیے نہیں شامل کیتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں سی. انہیں کہا میں یہودی سا. اور اس کے استاد کا بھی بائبل میں لکھا ہے کہ یہ گملیل اس کا استاد تھا اور یہ بڑا ماہر بندہ تھا، یہ 7 زبانیں جانتا تھا، یہ پڑھا لکھا شخص تھا، یہ اپنی روایتوں میں تھا. پھر کہندا میں اتنا سرگرم تھا کہ وہ اپنی پیدائش اور تربیت کے لحاظ سے وہ شریعت میں ڈوبا ہوا شخص تھا. واو، امیزنگ امیزنگ امیزنگ. کہندا تسی منو شریعت کی پڑھانی ہے، میں شریعت چ ڈبیا ہوا بندہ سا. میں یہودی تھا. میں اپنے نوجوانوں میں جہاں پر تھا میں انہیں
میں سے سرگرم تھا. کہتا ہے میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں سرگرم تھا. اور تورش نے استاد تھا, باقاعدہ یہ تعلیم یہودیت کی اس نے لی, اور اس کا استاد گملیل تھا. مزے کی بات ہے, اس کے باوجود جب وہ خوشخبری سناتا ہے تو اس میں اس کو وہ نہیں ملا تھا. ہیلیلویا. لیکن آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ مشنوں نے آج انجیل کی خوشخبری کو تباہ کر دیا ہے. آج ہماری روایتوں نے مسیحیت کو تباہ کر دیا ہے. آج ہمارے باپ دادا کی رسموں نے انجیل کو مکسچر بنا دیا ہے. آج میں نے دیکھا عام آدمی بائبل اٹھاتا ہے تے بائبل کاٹے تے اپنی سٹوریاں جسم کی, اپنی کہانیاں, اپنی میں بہت سناتا ہے. میں نے دیکھا آج لوگ بائبل اٹھاتے تے سوشل میڈیا اور سائیکالوجی بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ آج اپنا علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں چرچ, پولوس کہتا ہے میں ایک دلیل اور دیتا ہوں کہ میں یہودی تھا, میں یہودیت میں ڈوبا ہوا تھا, میں اس کی تربیت اس کے علم سے واقف تھا, اور تربیت میں نے وہاں سے لی تھی. نہیں کہ میں ناواقف سا تے اس لیے میں تانوں اے سنا رہا, میری تے رگ رگ دے اندر یہودیت, شریعت, میرے بزرگوں کی ٹریڈیشن, اور میں سرگرم بندہ سا. لیکن آج جب میں خوشخبری سناتا ہوں تو میں اس سے پاک آپ کو خوشخبری سناتا. بولو ہیلیلویا. آپ بھی جب خوشخبری سنائیں تو جسم سے پاک ہو کر سنائیے. تو کیا لکھا ہے پھر, وہ کیا کہتا ہے, کلیسیا کی بات کرتا ہے. کہتا ہے وہ کلیسیا کو ستانے والا مشہور تھا. کہنا میں ایسا سرگرم سا کہ کلیسیا دی تباہی مچانا سا. میں وہ اپنے بزرگوں کی روایتوں میں کیا تھا, روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. ٹریڈیشن میں, روایتوں میں, رسموں میں بہت مضبوط تھا. اسی کدی آ جانے نا مسیحت چ تے میں ویکھیا اپنی رسماں سیاں پوریاں ہی کرنیاں. رسماں کی ساڈے پیو دادا نے سکھائی, کی سکھایا تینوں جی, وہ سانوں اے سکھایا کہ نظر لگ جائے کسی نوں تیلیاں جلا کے وارے, اودے تے پھٹکڑی وارے ہیں, پھر وہ کیا کہندے نظر لاوے, راتی لیٹ نہ نکلے, تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی رسماں پیو دادا سے. تو ہم مسیحت میں اس کو شامل کریں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, نہ میں نے شریعت کی تعلیم کو, نہ اس کو, یہاں تک کہ اس کے زمانے میں کوئی یہودی کہتا ہے کہ سرگرمی میں اس کے برابر نہیں تھا. کہتا میرے برابر کا کوئی بندہ نہیں سی, روایتوں میں بھی, جوانی میں بھی, کلیسیا کو ستانے میں بھی, اور بزرگوں کی روایتوں میں بھی. اس لیے جب وہ منادی کرتا ہے کہ نجات, کہتا ہے جدو میں منادی کرنا تو پھر میں کہنا نجات شریعت کے عمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے. بولو ہیلیلویا. میرے ساتھ بولے ہیلیلویا. کہتا ہے پر جدو میں منادی کرنا وا, حالانکہ میں شریعت سے واقف ہوں, میں وہاں پیدا ہوا, میں اپنے بزرگوں کی روایتوں پر چلتا رہا, میں سرگرم نوجوان تھا, میں کلیسیا کی تباہی مچا دیتا تھا. لیکن جب اب میں منادی کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ شریعت کے عمال سے نجات نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے, یسوع پر ایمان لانے سے ہے. اور تو اسے اس کی شریعت سے لا علمی پر ہرگز معمول نہیں کیا جا سکتا. تو پھر وہ شریعت کو اپنی منادی سے باہر کیوں رکھتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے شریعت کو اپنی منادی سے باہر کیوں رکھتا ہے؟ آج میں یہاں سے آپ سے کہتا ہوں ایسی منادی سنیے جس میں سے شریعت باہر ہو, ایسی منادی سنیے جس میں سے مشن کے اصول باہر ہوں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں. ایسی منادی سنیے جس میں سے جسم باہر ہو, فلیش باہر ہو. ایسی منادی سنیے جس میں رسمیں, رواجیں, ٹریڈیشن باہر ہو. ایسی منادی سنیے جس میں سوشل میڈیا اور سائیکالوجی باہر ہو. چرچ امیزز مکسچر یا نقلی منادی نہ سنیے, نہ اس پر عمل کیجیے. تو کہتا ہے کہ تو پھر اس کی خوشخبری, اس کے پس منظر, اس کی فطرت, رجحان اور ساری مذہبی تعلیم کے خلاف کیوں تھی؟ ہیلیلویا. مزہ ہے جدو بندہ انجیل سناتا ہو تو وہ جسم کے خلاف ہو, جب انجیل سناتا ہو تو مشن کے ان رول آف ریگولیشن کے خلاف ہو جو بائبل کے خلاف ہے. جب آپ خوشخبری سناتے ہو تو ہر طرح کی یہودی نوازی اور یہودی رسموں رواجوں سے پاک ہو. جب آپ انجیل سناتے ہو تو پھر آپ کی رسموں سے وہ پاک ہو. جب آپ انجیل سناتے ہو تو وہ ٹریڈیشن سے اور معاشرے سے اور ماڈرن ازم سے باہر ہو. ہیلیلویا. سو
صرف اس لیے کہ یہ اس کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ براہ راست خدا سے اس کو یہ خوشخبری ملی تھی۔ ہیلیلویا۔ آئیں، آج ہمارا سارا وقت، آدھا وقت ہمارا وہ آواز نہیں تھی اس میں چلا گیا، آدھا وقت تو واپسی لگانے میں چلا گیا، اس لیے ہم زیادہ کور نہیں کر سکے۔ آئیں، بس آج صبح مجھ سے اور آپ سے خدا نے کلام کیا ہے، اور وہ کلام یہ ہے کہ خالص خوشخبری سنیں، خالص خوشخبری سنائیں، حقیقی خوشخبری سنائیں، اور سنیے حقیقی خوشخبری کیا ہے۔ حقیقی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح پر، اس کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، فضل سے ہمیں نجات ملی ہے، ایمان سے ہمیں نجات ملی ہے، اور دوسرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اگر کوئی ایسے علاوہ ہٹ کر آپ کو کچھ خوشخبری بتاتا ہے، یا کوئی اور وسیلہ، ذریعہ، عمل، طریقہ، نیکی بتاتا ہے کہ اس سے آپ نجات پا جائیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یاد رکھیے کہ ایسی خوشخبری سنانے والا ملعون ہے۔ آئیں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، بھائی نومی کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، اس وقت کے لیے۔ آئیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آئیں دعا کرتے ہیں، اور کل ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ آئیں، پریز دا لارڈ۔ آج نومی جلدی آ جائے۔ ہاللیلویا۔ خدا آسمانی باپ، میں شکر گزار زمین اور آسمان کے مالک، آسمانی باپ میں آپ کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آسمانی۔ اس وقت مکرمہ کے لیے خدا آپ کی زندگی، یہاں پہ بیٹھی ہر ایک زندگی کے لیے آسمانی باپ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کہ آپ کا یہ فضل ہوا، آپ کا رحم ہوا کہ ہم آپ کی زندگی کے اندر ہیں خدا۔ ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی لیاقت نہیں خدا، یہ آپ کا رحم ہے خدا کہ ہم آپ کی زندگی کے اندر ہیں۔ سارا عزت جلال خدا آپ کے عظیم نام کو دیتے ہیں، اتم درجہ آپ کے نام۔ یس لارڈ۔ ذیشان مسیح اس کے گھرانے کے لیے، علیشا کی مما کے لیے، علیشا کے لیے برکت چاہتے ہیں ایسی خوشخبری دے دی خدا یس جیزس، یس لارڈ، یس لارڈ، اور سلاس فضل کے لیے خدا کی تیرا خوشخبری، شکر خدا اور ان تیری شکر تعریف، گزاری تیری کرتے ہیں۔ تمجید و آسمانی باپ افیا امپریس کے لیے خوشخبری برکت چاہتے ہیں، اور مکا ایوب کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں، اس کے گھرانے کے لیے۔ آپ کا شکریہ، زاہدہ سنیل کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں، ابراہم طاہر کی مما کے لیے، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ۔ آپ کا شکریہ ادا افیا کے لیے برکت چاہتے ہیں، اس کے گھرانے کے لیے، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، ربا 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 رب الفاج ہم کہتے تو بڑھتا جا خدا، ہمارے منصوبے بہت ہیں، تیرا ارادہ قائم ہماری زندگیوں میں رہے خدا۔ آسمانی باپ کرسچن ٹاؤن کے لیے خدا آپ کی خدا ہاتھ کو چاہتے ہیں، گھرانے پہ خدا آپ کی برکت کو چاہتے ہیں خدا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا، تیرے نام کی جائے خدا، جے جے کار ہو خدا تیرے خدا جو خدا گھر کے خلاف جو تاریکی کے گروہ تھے خدا پلیز کے گندے ناپاک منصوبے خدا انہیں آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے خدا انہیں خدا تیرے ہاتھ کو چلتے تو بڑھتا جا خدا ہم کم ہوتے ہیں خدا ہمارے منصوبے بہت ہیں آسمانی باپ، تیرا اللہ ہماری زندگیوں میں تیرا شکر، تیرا شکر، بلش لارڈ، بلش لارڈ۔ خاندانوں جن کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا جو لوگ بیمار ہیں خدا یس لارڈ، ہبا رمبا لکا شمدا، جن لوگوں کی جو خدا دعائیں ہیں خدا دعائیں ریکویسٹ ہے خدا جو بھی خدا ان کی ریکویسٹ ہے خدا تو جانتا ہے خدا ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا کر خدا اور سارا عزت جلال خدا تیرے نام کو۔ تھینک یو ہولی فادر، تھینک یو لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ، بلش لارڈ۔ ہر ایک بات کے لیے میرا دل آپ کی یس جیزس، یس لارڈ، یس لارڈ، ہر ایک بات کے لیے، یس لارڈ، زندگی کے لیے میں دل کی یس سلاس فضل کی جاب کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، یس لارڈ اسے ایک اچھی جاب دے خداوند، یس خدا تیرا قدرت والا ہاتھ ان کی زندگی پر آئے یسوع، تیرا شکر ہو، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ۔ دعا کو سن اور قبول کرے، سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے عظیم جلالی یسوع۔ آمین، ہلیلویا۔
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ خدا باپ بیٹے روح اس کی برکت دنیا کے تمام قدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ نمی بھائی آئیے فنش کا بٹن دبائیے تاکہ وہ آف ہو جائے، آئے خدا